مولانا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، نماز کے درمیان اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کیا کرے؟ نماز کے درمیان میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے اس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو پیش آتا ہے کہ بھئی نماز کے درمیان میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب لوگ باگ چونکہ عالموں کے پاس جاتے نہیں ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسی شکل ہے کہ نماز کے درمیان میں اگر وضو ٹوٹ گیا تو ایک ایسی شکل بھی ہے کہ بنا کر کے آدمی اسی نماز کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یار اسی نماز کو کیسے کنٹینیو کر سکتا ہے، لیکن بنا کے ذریعے آدمی پہلی ہی نماز کو مکمل کر سکتا ہے، اس کو بنا بولتے ہیں۔ اب بنا کیا چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یا وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اب کسی وجہ سے ناقض وضو 8 چیزیں ہیں، کسی بھی وجہ سے اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ سلام پھیر کر سب سے نکل جائے، نکلنے کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کرے، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد آ کر نماز کے اندر شامل ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر میں ہوں یا آپ ہے یا ہمارے ناظرین میں سے کوئی بھی بھائی ہے جن کو یہ مسئلے پیش آتے ہیں، کوئی شخص اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت وہ مکمل کر چکا ہے امام کے ساتھ، اب تشہد میں وہ بیٹھا ہوا ہے، تشہد میں ناقض وضو کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ نماز کو چھوڑ کر سلام پھیر کر سب سے نکلے گا، وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد آئے گا، جب وہ وضو کر کر آیا تو امام صاحب تیسری رکعت کو مکمل کر چکے تھے، اب وہ شخص چوتھی رکعت میں شامل ہوا، تو آپ کے حساب سے کیا؟ عوام کے حساب سے، جو ہمارے ناظرین ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے حساب سے کیا ہے؟ ان کے حساب سے یہ ہے کہ اس کی 1 رکعت ہوئی، چونکہ مسئلے سے وہ واقفیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن واقفیت مسئلوں سے رکھنی چاہیے کیونکہ یہ بہت کام کے مسئلے ہیں اور اکثر پیش بھی آتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے بنا ہے، اسی کو ہم بنا بولتے ہیں کہ پہلی نماز کو بنا کر کر کنٹینیو کر کے ختم کر دینا۔ تو جب وہ شخص وضو کر کر آیا، 2 رکعت امام صاحب کے ساتھ وہ مکمل کر چکا تھا، اب تیسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوئے، اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا، تو وضو کر کے آیا، 1 رکعت امام صاحب نے پڑھ لی، تو گویا کہ اس کی 1 رکعت چھوٹ گئی، اب وہ چوتھی رکعت میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہوا، تو اب چوتھی رکعت امام صاحب کے ساتھ مکمل کر کے اب وہ کتنی رکعت پڑھے گا؟ بتائیں آپ کتنی رکعت پڑھے گا؟ کتنی پڑھنی چاہیے اس کو؟ آپ کے حساب سے وہ 3 پڑھے گا، کیونکہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بھائی چوتھی رکعت میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس نے بنا کر لیا ہے۔ اب بنا کا مطلب کیا ہے؟ بنا کا مطلب یہی ہے کہ پہلی جو وہ 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ چکا تھا، پھر وہ وضو کر کر آیا، تو جو وضو کر کے آیا ہے اس کو بولتے ہیں بنا، کہ پہلے ہی نماز کو بنا کر کے کنٹینیو کر کے مکمل کر لینا۔ تو پہلی 2 رکعتیں وہ پڑھ چکا تھا امام صاحب کے ساتھ، تیسری رکعت امام صاحب نے پڑھ لی، اس میں وہ شامل نہیں ہوا، اب چوتھی رکعت میں امام صاحب کے ساتھ بھی شامل ہو گیا، تو ٹوٹل اس کی 3 رکعتیں ہو گئی، یعنی آپ کو 1 پڑھنی ہے۔ ہاں، اب اس کو کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھنی ہے اور 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دینا، اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بنا ہے۔ بنا اسی کو بولتے ہیں کہ اگر نماز کے درمیان میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ وضو کر کر آئے۔ اچھا، اسی ایک شرط ہے بنا کی شرط یہ ہے کہ سب سے جب وہ نکلے وضو خانے تک، تو وہ کسی سے گفتگو نہ کرے، اگر اس نے کسی سے گفتگو کر لی تو اب اس کا بنا نہیں ہوگا، شروع سے اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، پھر اس کو شروع سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو بنا یہ ہے کہ پہلی نماز کو بنا کر کے کنٹینیو کر لینا اور پھر نماز کو مکمل کر لینا، اس کو بنا بولتے ہیں۔